ناظرین مزید حدیث حاصل کرنے کے لیے اردو حدیث لیب کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معزز ناظرین اور اس اسلامی چینل کے محترم ممبران کو اردو حدیث لیب میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں قیامت کے منظر کو بیان کریں گے۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ سورۃ الحج۔ جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گی، حالانکہ در حقیقت وہ مت والے نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ سورۃ الحج۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہوں گے۔ سورۃ الحج۔ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب جس شخص کے پلے وزنی ہوں گے من پسند زندگی میں ہوگا، اور وہ جس کے پلے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ بڑی سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی وہ صرف گہرا کھڈا ہی نہیں ہے بلکہ سخت بھڑکتی دہکتی آگ سے بھی بھرا ہوا ہے۔ سورۃ القارعہ۔ بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت ہے، اور قیامت کی گھڑی بہت ہی سخت اور بہت ہی تلخ ہے۔ سورۃ القمر۔ پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت قیامت آئے گی۔ سورۃ النازعات۔ اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ سورۃ برائم۔ اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ سورۃ القام۔ یہ طاق ایسے گھروں میں ہیں جن کی نسبت خدا نے امر فرمایا کہ وہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں جن کو کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، نماز کے اہتمام اور ذکر کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔ وہ ایک ایسے دن کی آمد سے اندیشہ ناک رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں سب مضطرب ہوں گی۔ سورۃ النور۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ سورۃ مومن۔ ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الدھر۔ وہ دن بچوں کو بوڑھا کرے گا۔ سورۃ المزمل۔ اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا۔ سورۃ القام۔ اس دن کسی کا مکر و فریب کسی کام نہ آئے گا۔ سورۃ الطور۔ اس دن کوئی عہدہ اور منصب کام نہ آئے گا۔ سورۃ الشعراء۔ اس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ سورۃ لقمان۔ جس دن آسمان سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ لرزے گا۔ سورۃ الطور۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ سورۃ النبا۔ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ سورۃ الرحمن۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورۃ التویر۔ ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ سورۃ المرسلات۔ زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی۔ سورۃ الانشقاق۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے راوبرو حاضر ہوں گے جو ایک ہے سب پر غالب ہے۔ سورۃ ابراہیم۔ سمندر بھڑک الفاٹ ہیں گے۔ سورۃ التویر۔ سور کی آواز کانوں کو بہرا کر دے گی۔ سورۃ ابس۔ سور کی آواز کی شدت سے زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ سورۃ الزمر۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ سورۃ الرحمن۔
لوگ فوج در فوج جمع ہوں گے۔ سورۃ النبا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں دنیا کی رسوائی و آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔